کھانے کی تیاری کے لیے چولہا جلایا تو گیس نہیں، وضو کے لیے نل گھمایا تو پانی نہیں، نماز کے لیے مسجد گئے تو بجلی نہیں۔ بابرکت مہینے رمضان کریم میں شہری عذاب در عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ کوئی پرسان حال نہیں ہے، حکومتی اعلان، دعوے، امیدیں اور دلاسے بھی کچھ نہ کر سکے۔ مبارک مہینے رمضان میں بھی شہریوں کے مسائل کم نہ ہوئے، حکومت اعلان، دعووں اور امیدوں تک محدود۔ کہیں پانی نہیں تو کہیں بجلی نہیں، گیس لمبی تان کر سو گئی۔ مہنگائی نے سابقہ ریکارڈ برابر کر دیے۔ من مانے اضافے کا آغاز ہوا کراچی سے۔ کراچی کے شہری کہتے ہیں بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، بڑے شہر کے مسائل بھی بڑے ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اگر یہی نہیں دیں گے تو نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ گٹر ہے، نہ سڑکیں ہیں۔ ان کے اپنے گھروں میں تو بجلی بھی ہے، پانی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، عوام کے لیے۔ 80% اس پورے ملک کا یہ شہر دیتا ہے، شہر کو کیا دیا ہے؟ خاتون کا کہنا تھا کہ رمضان شریف میں سب باہر سے ہی خریدنا پڑے گا۔ مہنگائی اتنی ہے کہ غریب انسان ایک وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ایک غریب انسان ایک روٹی بھی نہیں کھا سکتا ایک دن ایک ٹائم کی۔ چلیے لاہور کا احوال بھی جان لیتے ہیں، جہاں بھی شہری مہنگائی کی دہائی دیتے نظر آئے۔ سبزیوں کو ایک دن میں ایسے پر لگے کہ وہ عام انسان کی پہنچ سے دور ہو گئیں۔ یہاں کی یہ اندازہ ہوا کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس قدر مہنگے ہو گئے ہیں کہ ان کو خریدنا ایک اچھے خاصے متوسط طبقے کی شخصیت کی حیثیت سے بھی باہر ہو گئے۔ اسلام آباد کے شہریوں کی کہانی بھی مختلف نہیں۔ کہتے ہیں دوسرے ملکوں میں رمضان میں ریلیف ملتا ہے، جبکہ پاکستان میں سستائی کا بستر گول اور مہنگائی کی انٹری ہوتی ہے۔ کہ فلاں بازار میں یہ چیز $13 کی تھی، 13.5، اب یہ $9 کی دے رہے ہیں۔ رمضان کی خوشی میں اوپر لکھا ہوتا ہے باقاعدہ اسپیشلی فار رمضان، اسپیشلی پاکستان میں نا کہ جمپ کر جاتی ہیں کہ جی رمضان آ رہا ہے، یہاں پہ لوگ نا دیہڑی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔